मॉनसून का ताकतवर स्पेल, नदी नालों और दरियाओं में हलचल, दरियाए चनाब में कटाव, चिन्योट का मियांवाल गांव बुरी तरह मुतासर। बिफरी मौजों ने मोजा डोहम सैयदा और दो सैयदा को भी लपेट में ले लिया। दर्जनों मकानात बह गए। मुतासरा देहात से लोगों की नकलो मकानी। एनडीएमए ने 24 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं, नदी नालों और पहाड़ी गुजरगाहों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरियाए चनाब और जेहलम के बालाई इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। मुख्तलिफ नालों में पानी की सतह में अचानक इजाफे और फ्लैश फ्लडिंग की वार्निंग। लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरांवाला और सियालकोट समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, हफ्जाबाद, नारोवाल, वजीराबाद और डस्का में जलथल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मोहम्मद, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर और कोटली आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। मर्दान में घर की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। नौशेरा में जहांगीरा स्टॉप और फजल बारगेन के मकाम पर सैलाबी रेले में फंसी गाड़ियां निकाल ली गईं। मानसेरा में शाहराह कागान पर लैंडस्लाइडिंग। इंतजामिया की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और नदी नालों के करीब ना जाने की हिदायत। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। अमेरिका के मुसलसल 10वें रोज ईरान पर हमले। चाबहार, बंदर अब्बास, सिरेक, बुशहर और केशम समेत 10 शहर धमाकों से लरज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया। ईरान की जवाबी कार्रवाई, उर्दन में F-15 तैयारे और मिसाइल दिफाई रडार सिस्टम को तबाह करने का दावा। पासदार इनकलाब ने कहा, बहरीन में अमेजॉन का डेटा सेंटर, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम और रडार तबाह कर दिए। कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर और अमरीकी फौज की रिहाइशगाह को निशाना बनाया। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर अमरीकी तंसीबात को भी तबाह कर दिया गया। अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया तो ईरान को कई गुना कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की वार्निंग। कहा, अमरीकी फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत को हिदायत जारी कर दी। अमरीकी फौज हर मुमकिन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। पेंटागन के मुताबिक हालिया ईरान जंग में 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, जिनमें 96% ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। 28 फरवरी से अब तक 14 फौजी हलाक और 400 से ज़ायद जख्मी हुए। अमेरिका और ईरान के दरमियान हमलों के बावजूद मुज़ाकरात जारी हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार ने कहा, ईरान पर हमले सदर ट्रंप के हुक्म तक जारी रहेंगे, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती सतह पर बातचीत भी जारी है। अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है, ईरान के खिलाफ कार्रवाई मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। आबना हुर्मुज़ में हमलों और अमरीकी फौजियों की हलाकतों के रद्द अमल में की जा रही है। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आएंगे। दौरे पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में सिकंदर मोमिनी बोले, दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना है। इलाक़ाई ताउन और ख़ित्ते की सूरत हाल भी दौरे के अहम मौज़ूआत में शामिल है। सिकंदर मोमिनी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से भी मुलाकातें करेंगे। यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी कर दी। सऊदी अरब की शदीद मुज़म्मत। कहा, हौसी मलेशिया ने यमन को वसीतर इलाकाई तनाज़े में घसीट लिया है। बाबल मंदब से गुजरने वाले जहाज़ों के खिलाफ तमाम हौसियों के इक़दामात का मौसर जवाब दिया जाएगा। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने हौसियों के इक़दाम को बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और समंदरी कज़ाकी करार दिया। कहा, अपने तिजारती जहाज़ों के लिए हिफाजती इक़दामात शुरू कर दिए हैं। ईरान नवाज हौसी ग्रुप ने सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान करते हुए कहा, यह फैसला फौरी नाफिजुल अमल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का हौसी बागियों की जानिब से बहर अहमर की नाकाबंदी पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये एक अहम आबी गुज़रगाह है।
ابنا ہرمز کی موجودہ صورتحال سے بین الاقوامی معیشت پہلے ہی متاثر ہو رہی ہے. مزید رکاوٹیں عالمی تجارت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں. ایران کے سینٹری فیوچرز پیکیکس ماؤنٹین منتقل کر دیے گئے. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ رپورٹ میں اسرائیلی اور امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا. اسرائیلی انٹیلیجنس کے مطابق ایران نے گزشتہ موسم خزاں میں پیکیکس ماؤنٹین کے اندر سرنگوں میں ہزاروں یورینیم افزودہ کرنے والے سینٹری فیوجز کو منتقل کیا. سینٹری فیوجز جون 2025 کی جنگ کے دوران ایران کے 3 اہم جوہری مقامات کو امریکی اور اسرائیلی حملوں کے ذریعے نشانہ بنانے کے بعد منتقل کیے گئے تھے. رپورٹ کے مطابق سینٹری فیوجز کو سائٹ پر منتقل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ایران وہاں افزودگی کی سہولت قائم کر رہا ہے. تہران نے حملوں سے بچانے کے لیے ممکنہ طور پر بچ جانے والے آلات کو زیر زمین محفوظ رکھا ہے. لاہور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے. لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 24 ناموں پر غور کیا جائے گا. بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 20 امیدواروں کے نام زیر غور آئیں گے. جلال پور کینال پر ہمارے اعتراضات ہیں. سی سی آئی میں تحفظات سے متعلق درخواست دی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ہر صوبہ پابند ہے واٹر اکارڈ کے حساب سے اپنا پانی لے. ارسا کے طریقہ کار پر ہم نے متعدد بار اعتراضات اٹھائے ہیں. ہم ایک ٹاسک فورس بنانے جا رہے ہیں. ٹاسک فورس انڈس واٹر ٹریٹی اور موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات کا جائزہ لے گی. ٹاسک فورس بنا کر ہم سندھ کا موقف پیش کرتے رہیں گے. کراچی کے علاقے منگو پیر کی نجی سوسائٹی سے اغوا ہونے والا 2.5 سال کا اذان کیسے بازیاب ہوا؟ والدین اور چچا کے بیانات نے مزید شکوک پیدا کر دیے. والدہ کا کہنا ہے پولیس کام نہیں آئی. بچے کی ویڈیو وائرل ہونے پر ملزمان نے بیٹے کو خود چھوڑ دیا. چچا کا کہنا تھا گھروں میں جاننے والے نے بچے کو پہچانا جس کے بعد اہل خانہ وہاں پہنچے. پولیس دعویٰ کرتی ہے خفیہ اطلاع پر کارروائی کر کے بچے کو بحفاظت بازیاب کرایا. کینیڈین وزیر خارجہ کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقات. وزیر اعظم شہباز شریف نے کینیڈین ہم منصب کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا. کہا کینیڈین وزیر اعظم سے جلد ملاقات کے منتظر ہیں. دونوں رہنماؤں نے تجارت اور معدنیات کے شعبوں میں وفود کے تبادلے پر اتفاق کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات میں علاقائی سلامتی اور پاکستان کینیڈا کے درمیان 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور علاقائی استحکام سے متعلق پاکستان کا موقف پیش کیا. مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور اشتراک کی اہمیت پر زور دیا. کینیڈا کے وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کوششوں کو سراہا. خطے میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی. امریکی صدر ٹرمپ نے کینیڈا سے درآمد ہونے والی متعدد اشیاء پر 50% ٹیرف عائد کر دیا. کہا یہ اقدام امریکی گاڑیوں اور ڈیری مصنوعات کے ساتھ غیر مساوی سلوک کے جواب میں کیا گیا. نئی محصولات کا اطلاق شراب، ہاکی سٹکس اور سیمنٹ جیسی صنعتی مصنوعات سمیت مختلف اشیاء پر ہوگا. وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ محصولات 30 روز بعد نافذ العمل ہوں گی. آزاد کشمیر میں انتخابی عمل کا اہم مرحلہ کامیابی سے مکمل. الیکشن ڈیوٹی انجام دینے والے سرکاری ملازمین نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. گزشتہ الیکشن کے 60% ٹرن آؤٹ کے برعکس اس سال ٹرن آؤٹ 80% سے زائد رہا. چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا عام انتخابات 27 جولائی کو مقررہ وقت پر ہوں گے. الیکشن سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے. مسلم لیگ نون نے الیکشن مہم تیز کر دی. نواز شریف آج مظفر آباد اور جمعے کو میرپور میں جلسے سے خطاب کریں گے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی. پیٹرول کی قیمت میں 35 پیسے کی معمولی کمی. نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی. ڈیزل کی قیمت 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر اضافہ. نئی قیمت 360 روپے 6 پیسے ہو گئی. مٹی کا تیل 5 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا. نئی قیمت 282 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر. اوگرا کی سفارش پر پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا.
مستونگ کے قریب گاڑی پر فائرنگ، خاتون مریضہ جاں بحق، 2 بچے زخمی۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والے شخص نے بتایا مسلح افراد نے رکنے کا اشارہ کیا اور گاڑی رکنے سے پہلے ہی فائرنگ کر دی گئی۔ گاڑی پر 2 اطراف سے اندھادھند فائرنگ کی گئی۔ گاڑی پر سوار خاندان جیوت سے کراچی جا رہا تھا۔ کوئٹہ کے علاقے سریاب کسٹم کے قریب پیٹرول پمپ پر کھڑے آئل باؤزر میں آگ لگ گئی، 2 افراد جھلس کر جاں بحق۔ میٹروپولیٹن فائر بریگیڈ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ کراچی میں ڈاکوؤں نے مزاحمت پر ایک اور شہری کی جان لے لی۔ PCHS بلاک 2 میں ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے نسیم عباسی نامی شہری کو قتل کر دیا۔ مقتول کے جسم کے مختلف حصوں پر 2 گولیاں لگیں۔ ڈاکو مقتول کا موبائل فون اور دیگر سامان لے کر فرار ہو گئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ویڈ برآمدگی کیس میں ملزم افتخار حسین کی ضمانت منظور کر لی۔ ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری، IG اور ANF حکام کو گائیڈ لائنز جاری کر دی۔ جسٹس امجد سہتو نے ریمارکس دیے FIR میں صرف قانونی طور پر تسلیم شدہ اصطلاحات استعمال کی جائیں، ویڈ کے بجائے کینبس، چرس یا گانجا لکھا جائے۔ غیر قانونی اصطلاحات سے مقدمات میں ابہام پیدا ہوتا ہے۔ پولیس یونیفارم پہن کر ویڈیو بنانے والی لڑکی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پاک پتن پولیس نے لڑکی کو گرفتار کر لیا۔ مشرقی افغانستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ افغان حکام کے مطابق سیلابی صورتحال سے 20 افراد ہلاک، 80 زخمی، 100 سے زائد لاپتہ۔ ریسکیو اداروں کی امدادی کارروائیاں، لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ چلی میں موسلا دھار بارش نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی، لاکھوں افراد بجلی سے محروم، 1000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا، سڑکیں دھنس گئیں، پلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ حکام نے شمالی اور وسطی چلی میں ہنگامی حالات نافذ کر دیے ہیں۔ چلی کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 2 دہائیوں میں اتنی شدید بارش کبھی نہیں ہوئی۔ ورلڈ کپ فائنل کے بعد اسپینش کھلاڑیوں سے مار پیٹ کرنے پر فیفا نے ارجنٹینا کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ فیفا کمیٹی کی جانب سے جائزہ لینے کے بعد ارجنٹینا کے کھلاڑیوں پر پابندی یا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے۔ میچ ختم ہونے کے بعد ارجنٹینا کے کھلاڑی پیراڈیس نے اسپینش کھلاڑی ایرک کو گردن سے پکڑ کر گرایا تھا۔ مولینا، تھیاگو الماڈا اور اسسٹنٹ کوچ بھی لڑائی میں ملوث تھے۔ اسپین نے ورلڈ کپ فائنل میں ارجنٹینا کو 1-0 سے ہرایا تھا۔ اور ٹیسٹ سیریز کی تیاری کے لیے پاکستانی ٹیم پریکٹس میچ میں ویسٹ انڈیز سلیکٹ کے مد مقابل 4 روزہ پریکٹس میچ کے تیسرے روز کے اختتام پر میزبان ٹیم نے 8 وکٹوں پر 268 رنز بنا لیے۔ پاکستان کی جانب سے محمد علی نے 3، عامر جمال اور علی عثمان نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 4 وکٹوں پر 455 رنز بنائے تھے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیسٹ سیریز 25 جولائی سے شروع ہوگی۔